بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول اختتام پذیر ہوا۔ اس ماہ مقدس میں اس ہستی کا تذکرہ ہوا اور اس ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی جو محبوب خدا ہیں، رحمت دو عالم ہیں، امام الانبیاء، امام الرسل ہیں۔ ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہر مسجد میں، گھروں میں اور دیگر مقامات پر، کیونکہ جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی امتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے اور قلوب و اذہان کو راحت اور سکون دیتا ہے، قلوب و اذہان کو منور و مزین کرتا ہے۔ اب جو مہینہ شروع ہو چکا ہے وہ ہے ربیع الثانی۔ اس ماہ مقدس میں بھی، اس ماہ مقدس کی جو 11ویں تاریخ ہے، جسے ہم 11ویں کہتے ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے 11ویں، اس تاریخ کو 11ویں کو ایک ایسے ولی کامل کا وصال ہوتا ہے جنہیں ہم غوث اعظم بھی کہتے ہیں، قطب عالم بھی کہتے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس ماہ مقدس میں کم از کم جو یہ مخصوص دن ہیں، ان دنوں میں اس ہستی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یا تو اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، یا اگر اللہ کو مانے بھی، اسلام بھی لائے، کلمہ بھی پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے دولت، عہدہ، پروٹوکول اور دنیاوی زندگی جو ہے پرتعیش زندگی سے گزارنا، اس انداز سے جو ہے زندگی گزارنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور واضح ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حزب الشیطان، یہ لوگ جو ہے شیطان کا گروہ ہے، یعنی شیطان کے پیچھے چلنے والے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے، دین سے دور، اللہ سے دور، اللہ کے حکام سے دور اور جنت سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو معرفت خداوندی حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اپنے ذہن کو، اپنے باطن کو جو ہے پاکیزہ بناتے ہیں، تزکیہ باطن اور تصفیہ باطن کرتے ہیں، انہیں حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حزب اللہ کے معنی ہیں اللہ کا گروہ، اللہ والے۔ تو اللہ والوں کی زندگی جو ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صلاتی و نسقی و محیای مات اللہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری دیگر عبادات، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، میرا جینا اور میرا مرنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ موجودہ دور جو ہے فطرے کا دور ہے، اس طرح کی جو ہے نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے ان جگہوں پر جو ہے برا جمع ہو گئے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مقصد ہی دنیا کمانا ہے۔ تو جن کا مقصد جب دنیا کمانا ہوتا ہے تو پھر وہ دین کا نہیں رہتے، کیونکہ دونوں کے درمیان جو ہے تضاد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں اور آپ کو دین بھی مل جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا اتنا حاصل کرتے ہیں جو آپ کی ضرورت و حاجت ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال علماء نے یہی دی ہے، جیسے ایک شخص جو ہے سمندر کے اندر جو ہے کشتی پر سوار ہے، تو اگر وہ چاہے کہ میں اسی سے جو ہے سمندر کے اندر جو پانی ہے وہ کشتی میں لے آؤں، تو اسی میں پڑ جاؤں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خود بھی ڈوب جائے گا، اس کی ہلاکت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، سمندر پر چلتا رہے، تیرتا رہے تو کامیاب و کامران ہوگا، اپنی منزل تک پہنچے گا۔ لیکن اگر جو ہے اسی سمندر کے پانی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، تو پھر جو ہے ذلیل ہوگا، ہلاک ہوگا اور تباہ ہوگا۔
تو موجودہ دور کے جو ہمارے ہاں جنہیں ہم صوفی بھی کہہ دیتے ہیں یا خلافت ہے، یہ جو ہمارے ہاں سجادہ نشینی ہیں یا اس طرح کے جو شرعی اصطلاحات ہیں، وہ نام کی اصطلاحات ہیں، عملی زندگی جو ہے وہ دور ہے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو نماز جو سب سے زیادہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے وہ ہے علوم دینیہ، جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، قرآن حدیث کا علم۔ کیونکہ جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، چاہے سید شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت دات علی حجویری ہوں، بابا فرید ہوں، ان کی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو بچپن سے جو ہے وہ دین سے جڑے۔ پہلے تو جو ہے انہیں دین کا علم جو ہے وہ گھر سے ملا، یعنی ماں باپ جو ہے وہ دین سے جڑے ہوئے تھے، تو پہلا علم جو ہے انہوں نے گھر سے جو ہے وہ حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ہے مختلف جو مراکز ہوتے تھے، جہاں کئی قرآن حدیث کا علم دیا جاتا تھا، وہاں لوگ جو ہے یہ چلے جاتے تھے تو قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے، کیونکہ ذریعہ تو یہی ہے۔ قرآن حدیث کا علم جو ہے انسان کو جو ہے معرفت خداوندی عطا کرتا ہے، حلال و حرام کی پہچان دیتا ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے، دوزخ سے دوری اختیاری ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے صراط مستقیم جو ہے اسی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ دنیاوی علم جسے ہمارے ہاں وہ علم تو نہیں ہے، اسے فن کہا جاتا ہے، وہ اس سے وسائل تو ملتے ہیں اور روزگار ملتا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے لگژری لائف تو ہوتی ہے، لیکن دین سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اہل اللہ کی زندگی کا مقصد جو ہے اپنی ذات نہیں ہے، اپنی شہرت نہیں ہے، بلکہ وہی پیغام پہنچاتے ہیں مخلوق خدا تک جو انبیاء کرام جو ہے پیغام لے کر کے آئے، کیونکہ یہ وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ تک جو ہے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے ولایت ہے اور روحانیت ہے، اور وہی دین، وہی توحید، وہی عقیدہ، وہی نظریہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ تو اہل اللہ جو ہے اسی دین کو، اسی توحید کو، اس عقیدے کو، اس نظریے کو لے کر کے مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں انہیں اسلام میں لے کر کے آتے ہیں، کلمے کی توفیق انہیں ملتی ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ تو صرف عرب میں آیا ہے، مخصوص علاقوں میں آیا ہے، اس کے بعد جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، خاص کر کے ہم برصغیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، یہ اولیاء کرام کی محنت کا ثمر ہے۔ حضرات گرامی، 5ویں صدی ہجری جو ہے اس میں بہت سارے فتنے جو ہے وہ شروع ہو گئے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ادوار کو جو ہے بہترین دور قرار دیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر فتنے، تو یہ دور بھی جو ہے فتنے کا دور تھا۔ معتزلہ پیدا ہو گئے، جنہوں نے جو ہے عقیدہ اعتزال جو ہے پیدا کر لیا، اور اسی طرح جو ہے فتنہ خلق قرآن پیدا ہو گیا، جس کی سرپرستی جو ہے عباسی حکمران کرتے رہے، یعنی قرآن کو جو ہے اللہ کی مخلوق بنا دیا۔ یعنی اس طرح کے بڑے بڑے فتنے جو ہے مارد وجود میں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کی زمین پر لوگ جو ہے وہ انتشار کی طرف جا رہے ہیں، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، عمل میں خرابی آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک اللہ کے ولی کامل ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ انہیں محی الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی احکام شریعہ کو زندہ کرنے والے۔ ویسے تو اللہ کا دین جو ہے وہ غالب دین ہے، لیکن لوگ جب دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے احکام شریعہ کو عام کر کے مخلوق خدا کی اصلاح و رہنمائی کر کے اللہ کے دین کو غلبہ دیا۔ آگے چل کر کے ابھی ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔